الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة الندامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چوتھا پارہ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالہ. توبہ ان کی قبول ہوتی ہے کہ ان سے نادانستگی کے طور پر گناہ ہو گیا، نہ سمجھتے ہوئے ان سے گناہ ہو گیا. ثم یتوبون من قریب، پھر جیسے گناہ کا احساس ہوا تو فوراً توبہ کر لی، دیر نہیں کی اس میں. اللہ پاک بھی ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور حکمت والا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ توبہ کی شروعات ہوتی ہیں جب بندے کو اپنے گناہ پر ندامت ہو جائے. سب سے پہلی بات یہی ہے کہ بندہ اس گناہ کو تو گناہ سمجھے اور اس پر شرمندہ ہو. جب ایک بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور اس پر شرمندہ ہوتا ہے تو پھر اس کو آگے توبہ کی توفیق بھی ہوگی. اگر ایک شخص کوئی گناہ کر رہا ہے اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، کہتے ہیں جی آج کل کا ماحول ہے، دنیا ترقی کر گئی ہے، پرانے اسلام کی بات نہیں ہوتی، وہ دقیانوسی تھی، اب یہ کرنا پڑتا ہے. اب جو وہ گناہ کر رہا ہے اس کو شیطان دلائل سے سمجھا رہا ہے کہ یہ گناہ ہے ہی نہیں. اب نقصان کیا ہوگا کہ جب ایک بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تو اس پر ندامت اور شرمندگی کیا ہوگی. توبہ کب کرے گا وہ؟ توبہ تو ایک بندہ تب کرتا ہے نا جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو. تو فرمایا کہ التوبۃ الندامہ. توبہ کی شروحات میں سے یہ ہے کہ اس میں شرمندگی آئے، پہلے گناہ کو گناہ سمجھے اور نادم ہو کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد صدق کے دل سے توبہ کرے اور جب توبہ کر رہا ہو اس وقت نیکی میں مصروف ہو، استغفار میں ہو. مزید آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو اور اپنے حالات کو بدلے. دیکھو نا، لوگ دنیاوی لحاظ سے نوکری کرتے ہیں پنڈی میں، نہیں صحیح ہوا روزگار تو کراچی چلے جاتے ہیں، نہیں ہوا روزگار صحیح تو دوسرے ملک چلے جاتے ہیں.
اپنے حالات پر نظر ڈالے، اس کے کوئی دوست برے تو نہیں ہیں جن کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس کا نظام خراب ہو رہا ہے، تو ایسے برے دوستوں کی مجلس میں بیٹھنے کو ختم کر دے۔ توبہ نام ہے شرمندگی کا، صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگنے کا، گناہ آئندہ نہ کرنے کے بارے میں پکے عزم کا، اور اپنے حالات کو بدلنے کا، برائیوں کے حالات کو نیکیوں میں لائے، برے دوستوں کی مجلس کو چھوڑ کر نیک دوستوں کی مجلس کو اختیار کرے۔ اور توبہ ہر گناہ کی ہے، اور اس کی پھر اقسام ہیں، اقسام کہیں انواع کہیں۔ روزے نہیں رکھے تو اس کی توبہ یہ ہے روزوں کی قضا کریں، نماز نہیں پڑھی تو اس کی توبہ ہے نماز کی قضا کریں، کئی سال پہلے زکوٰۃ نہیں دی، اس کی توبہ ہے کہ سارے سالوں کا اندازہ کر کے زکوٰۃ ادا کرے، حج فرض تھا خواہ تاخیر کر رہا تھا، فرض ادا کرے، کسی ساتھی کو مارا تھا، مکے تھے، یوں تھا، اس سے معذرت کرے، ہر چیز کی توبہ الگ ہے۔ اب ادھر کسی کا پیسہ کھا کے آیا، ادھر 2 نفلوں میں لگا ہوا ہے، نفل اچھی بات ہے، اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن توبہ اس کی نہیں ہوگی جو کسی کا پیسہ کھایا ہے، تو پہلے اس سے معاملے کو صاف کرے۔ بہت سے لوگ صبح اٹھتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں آج ہم سے کوئی بھلائی ہو، کوئی نیکی ہو، کسی شخص کا بھلا ہم سے ہو جائے، یہ کتنی اچھی سوچ کے ساتھ وہ اٹھے ہیں۔ اور بہت سے ایسے بھی ہیں، اللہ ہدایت دے، کہ صبح اٹھ کے انہوں نے نیا دھوکہ سوچنا ہے، کس کو آج کس طرح پھنسانا ہے۔ لوگ وہ پھر نا یہ جو شکاری لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے والے، یہ ماحول کو دیکھ کر لوگوں کو پھر دھوکہ دیتے ہیں۔ آج کل بے روزگاری زیادہ ہے، لہٰذا آپ مجھے 10,000 روپے دیں، میں آپ کو روزگار دلاؤں گا، پھر اور 90,000 بعد میں دے دینا۔ بندہ بیچارہ کہتا ہے یوں ہی بے روزگار پھر رہے ہیں، دے ہی دیتے ہیں۔ مطلب ہے کہ مختلف طرح کے فراڈ ایک بندہ صبح اٹھتا ہے تو سوچتا ہے، اس پر سارا دن لعنت ہوتی رہتی ہے۔ ایک بندہ اس سوچ پر اٹھتا ہے کہ آج مجھ سے کسی کو بھلا ہو جائے۔ فرمایا کسی کو راستہ بھی بتا دیا نا، کہ آپ باہر کھڑے تھے، کسی نے پوچھا پولی کلینک اسپتال کدھر ہے، آپ نے اس کو راستہ ہی سمجھا دیا، تو فرمایا یہ بھی نیکی ہے۔ تو اس نیت سے اٹھا، بے شک وہ آج کسی کا بھلا نہیں کر سکا، پھر بھی ثواب ہے۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں، ہر گناہ کی توبہ اس کے لحاظ سے ہے۔ نماز روزہ نہیں کیا تو اس کی قضا ہے، پیسہ کسی کا کھایا ہوا ہے تو اس کو پیسہ دے، اس کے معافی کرائے، کسی کو اور زیادتی ظلم وغیرہ جھوٹے مقدموں میں رگڑتا رہا، اس سے معذرت کرے۔ یوں ہے جیسے کہ ہر عبادت کی اپنی حالت ہے، اس کی اپنی شرائط ہے۔ اب نماز ہے، اس میں وضو، لباس، کپڑا وغیرہ، زکوٰۃ نکالنے میں تو وضو شرط نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہر گناہ کی، ہر عبادت کی ادائیگی کی شرعاً ترتیب اپنی اپنی ہے، مسائل اپنے اپنے ہیں، اس کی شرائط، اس کے آداب اپنے ہیں۔ ایسی ہر توبہ کے لحاظ سے، ہر گناہ کی توبہ کے لحاظ سے اس کی اپنی اپنی نوعیت ہے۔ لوگ جھوٹ بولنے کو، چوری کرنے کو، ڈاکے کو گناہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز نہ پڑھ لینا تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ تو اپنا ہی کام ہے نا، بس ٹھیک ہے مول صاحب دعا کرنا توفیق دے اللہ نماز کے لیے۔ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے۔ جو ہمت والے لوگ ہوتے ہیں ان کو روزہ جون جولائی اگست میں بھی کچھ نہیں کہتا، اور جن کے ایمان مردہ ہوں، بجھ چکا ہو اسلام کا دیا اور نور، تو ان کے لیے سردیوں کے آج کل کے روزے بھی ان کے لیے تو مشکل ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ارکان اسلام میں سے جو نماز ہے، روزہ ہے وغیرہ، یہ کوئی شخص سستی کرتا ہے، نہیں پڑھتا، تمام گناہ کبیرہ میں سے بڑا گناہ کبیرہ ہے نماز نہ پڑھنا، بلا وجہ اس میں سستی کر دینا۔ 2 عذر آئے ہیں، وہ بھی طبعاً، ایک یہ کہ وہ بندہ بیمار ہے اور اس حد تک کہ بالکل
بے ہوشگی کی حالت میں چلا گیا، وہ بھی اگر تھوڑا سا بے ہوش ہوتا ہے نا 1-2 گھنٹے تو اس سے نماز معاف نہیں ہوئی، وہ کومے میں چلا گیا، وہ لمبا بیمار ہو گیا، اب اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ پاگل کہو، مجنون کہو، مغموم کو، کیا مسئلہ ہے، اس کو کوئی بات نہیں سمجھتا، معاف ہے نماز۔ یا یہ کہ وہ بندہ اپنی طرف سے انتظام تھا، سو گیا، وہ اپنی ٹیمپیس بھی اس کو نہ جگا سکی، کسی نے بھی اس کو نہیں جگایا، تو یہ جیسے اٹھے گا، جو نماز اس سے رہ گئی، حکم ہے کہ اپنی پہلے نماز پوری کرے، استغفار کرے، لیکن بلا وجہ کسی نے، یا ایک بندہ ہے وہ سمجھے میں نماز پڑھ چکا ہوں، پہلے ارادہ تھا راستے میں جاتے ہوئے پڑھ لوں گا، پھر دماغ میں آگے نماز پڑھ چکا ہوں، ذہن سے ہی نکل گئے، لیکن جیسے یاد آئے گا تو نماز پڑھنی ہے، اس کو گناہ نہیں ہوگا اتنا زیادہ۔ وہ سونے والے کو ایک تو یہ ہے کہ مستی سے جان کے اس نیت کے ساتھ سویا ہے کہ اٹھنا ہی نہیں ہے، آج پورا دن سونا ہی ہے، یہ گناہگار ہوگا۔ وہ بندہ ہے جو اٹھنا چاہتا تھا، ارادہ تھا اس کا نماز پڑھنے کا، بس اتفاق سے آنکھ نہیں کھلی، تو گناہگار وہ نہیں ہوگا بہت بڑا۔ نماز جیسے وہ اس کو وقت ملے فوراً نماز پڑھنی، استغفار کا۔ بھائی جو عام نماز ہم ہر وقت نماز با جماعت پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد حکم یہ کیوں ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہے؟ نماز پڑھی ہے بھائی، عبادت کی ہے، عبادت پر استغفار تو نہیں ہوتا، ہماری عبادت اس قابل کہاں ہے، اس لیے ہمیں حکم ہے کہ اپنی عبادت کے بعد بھی استغفار کرو۔ تو جس نے نماز با جماعت کی اس کو سلام پھیرنے کے بعد استغفار کا حکم ہے، تسبیحات کا حکم ہے، کوئی کمی رہ گئی تو دور ہو جائے گی، جیسے کہ روزے کی کمی، صدقۃ الفطر وغیرہ سے دور، اس طرح۔ تو جو بندہ سو گیا اور اب اٹھ کے پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی استغفار کرنا ہے، لیکن جس نے لاپرواہی کی، جیسے آپ پورے ماحول کو دیکھ رہے ہیں، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا میں جو سزا بیان کی قرآن نے، سورہ مریم ہے 16واں پارہ، جو نماز میں سستی کرتے تھے جہنم میں وادی غیا میں ڈالے جائیں گے۔ سستی کیا ہے؟ نماز با جماعت نہیں پڑھی، ٹائم پر نہیں پڑھا۔ تو بات یہ ہے دوستو، جو گناہ ہیں لوگ ان کو گناہ سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ کچھ تو ایسے بدبخت بھی ہیں کہ وہ ڈاکہ چوری وغیرہ فراڈ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، لیکن نماز نہ پڑھنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح کسی کا پیسہ کھانا گناہ کبیرہ ہے ناجائز طور پر، کسی کو مارنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شخص نے ایک روزہ نہیں رکھا رمضان کا بلا عذر، کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی سفر نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، ساری زندگی اس روزے میں جو انعام ملنے والے تھے، ساری زندگی وہ انعام حاصل کرنے کے لیے روزے رکھتا رہے، نہیں مل سکتے، کہ رمضان کی اتنی برکت ہے جو اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے، اس لیے تو 70 گنا عبادت بڑھ جاتی ہے، فرض عبادت۔ تو بات یہ ہے دوستو، نماز جس نے نہیں پڑھی اس کی توبہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ نمازوں کی قضا شروع کرے، ہر نماز میں ایک ایک کرتا رہے۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہوئیں تو آپ نے تو نمازیں پڑھی جماعت کے ساتھ، غزوہ احزاب میں بھی اور ایک راستے کے سفر میں۔ تو یہ نہیں ہے جو بعض جگہوں میں سنا گیا ہے کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے تو اس میں 2 رکعتیں امام صاحب جماعت کے ساتھ پڑھا دے لوگوں کو، بعد میں جمعہ سنتے پڑھنے کے بعد امام صاحب لوگوں کو 2 رکعت نماز با جماعت پڑھا دے، اور ان 2 رکعت میں یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ پاک میری پوری زندگی کی جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں بس ان 2 نفلوں کی برکت سے ساری معاف کر دے۔ بعض جگہوں میں یہ رواج ہے، اور طرح طرح کی باتیں ہیں کہ اتنے نفل پڑھ لو، پہلی رکعت میں اس طرح کی صورتیں پڑھو، دوسری میں یہ تسبیحات، ایسی بات نہیں ہے۔ نمازیں اگر ذمہ میں ہیں تو ان کی قضا ہے، اور اگر قضا کے بغیر مر گیا تو ان کا فدیہ دینا ہوگا، جیسے روزوں کا فدیہ ہے۔ بہرحال بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مبارک گھڑیاں ہیں، بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں، اس میں اپنے گناہوں کی معافی کرائی جائے۔ ہر روز یہ تو ندا لگ رہی ہے، ہر روز افطاری کے ٹائم دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ساری رات ندا لگ رہی ہے آؤ بھائی مغفرت کے لیے، تو اس طرح ہر روز ہی رمضان کا روزہ یا رات
بڑی اونچی برکت والی ہے، اور اسی میں جب لیلۃ القدر جیسی عظیم رات نصیب ہو تو وہ خیر من الف شہر ہے، 1000 عبادت سے بہتر۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر۔ ہم نے تو کتنی راتیں ایسے گزار دی، لا نوم فیہا، اس میں نیند تک قریب نہیں آئی۔ کیا ہم نے کوئی ایسی بھی پوری رات گزاری ہے کہ جس میں پوری رات عبادت کی ہو؟ عبادت مقصد ہے، خیر من الف شہر میں عبادت مقصد ہے، رات کو جاگنا مقصد نہیں ہے کہ لیلۃ القدر ہے جی آج جاگنا ہے، ابھی مٹھائی تقسیم کر دو، ابھی یوں کر دو، ابھی گپ شپ لگا دو۔ جاگنا ثواب نہیں، عبادت نہیں ہے، اس میں عبادت ہو، اور عبادت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کا دل تلاوت پر چاہ رہا ہے سو بسم اللہ، تسبیحات پر چاہ رہا ہے، نوافل پر چاہ رہا ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں، جو بھی عبادت نام کی چیز ہے وہ آپ اس میں بجا لا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اسلام میں ہمیشہ ایک درس کی بات، سبق کی بات، وہ پہلے میرے لیے ہوتی ہے پھر آپ لوگوں کے لیے ہے۔ ہمیشہ کہتا ہوں اسلام اتنے پیارے مذہب کا نام ہے، اسلام اتنے پیارے دین کا نام ہے، دین حکمرانی کا نام ہے، اور دیندار بندہ تب بنتا ہے عبادت بھی ٹھیک ہو، نظام حکومت بھی ٹھیک ہو۔ وہ ہم اس بس میں ہیں نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم میں یہ بات بتائی گئی تھی، اور جس پر بعد میں لوگوں نے کہا کہ یہ اتنی عظیم ایت ازری تھی اہل کتاب نے، ہمارے مذہب میں یہ ایت نازل ہوتی تو ہم اس پہ عید مناتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے بات کی تھی، انہوں نے فرمایا اس دن ویسی عید ہے مسلمانوں کی پورے قیامت تک کے لیے کہ وہ میدان عرفات میں یہ ایت نازل ہوئی ہے، اور سب سے بڑی عید کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے نیچے اترتے ہیں، سب کی مغفرت کرتے ہیں۔ اس سے بڑی خوشی کیا ہے؟ عید نام خوشی کا ہوتا ہے۔ تو بعد یہ جمعے کا دن تھا، میدان عرفات تھا، یہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے ایک آخری نبی نظام حیات لے کر آیا تھا، نظام حکومت لے کر آیا ہے، نظام معاش و معیشت لے کر آیا ہے، نظام تمدن، تہذیب، اخلاق لے کر آیا ہے، عبادات کا ایک پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ تکمیل ہو رہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم میں۔ تو بات یہ ہے کہ جس کا جو عبادت میں نقص ہے اس لحاظ سے اس کو پورا کرنا ہے۔ نمازیں رہ گئی ہیں تو وہ قضا ہے، روزے رہ گئے ہیں تو اس کی قضا ہے، اور کرتا رہے قضا۔ اب اللہ کو اتنا تو پتہ ہے نا کہ یہ متوجہ ہو چکا ہے، وہ اس طرف آپ جائیں جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر 100 کر دیے، پھر چل پڑا توبہ کے لیے، چل پڑا، توبہ ابھی کی نہیں ہے، چل پڑا تھا، اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا۔ وہ جو تنازع ہوا فرشتوں کا، حدیث آپ کو یاد ہے، رحمت والے اور عذاب والے فرشتوں کا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ رحمت والے فرشتے وہ جگہ ناپ لیں، تو وہ جب ادھر سے چلنا زیادہ ہو گیا، قریب توبہ ہو گیا، وہ گاؤں میں کسی مولوی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے جا رہا تھا۔ ٹیلی فون سے مسئلہ پوچھنے والوں، چلو آسانی ہے پوچھنا، مولوی صاحب کی طرف چل کر جانا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ وہ پہنچا نہیں مولوی صاحب کے پاس، پہنچا نہیں، راستے میں فوت ہو گیا۔ جا تو رہا تھا ایک عالم، ایک عارف کے پاس کہ اپنے گناہ کی توبہ کی کوئی صورت پوچھوں گا۔ قربان اس ذات کے اوپر وہ کتنی مہربان ہے، پہنچا نہیں، ابھی توبہ کا سبق ہی نہیں لیا، توبہ کی بھی نہیں ہے، لیکن چل تو پڑا تھا، عند اللہ قبول ہو گیا اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ نماز میں سستی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور یوں نہیں ہوتا کہ 2 رکعتیں جی قضائے عمری کی نیت کر لی، یہ تو بندہ پوری زندگی نہ پڑھتا رہے۔ رمضان کا آخری جمعہ وہ لوگوں نے جمعۃ الوداع اور یہ نام بھی دیے ہوئے ہیں، چلو اس لحاظ سے جمعۃ الوداع ہے کہ آخری جمعہ، یہ معلوم نہیں ہے۔ میں تو ایک بات کر رہا ہوں، آج ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ کرے اگلا جمعہ بھی نصیب ہو، یہ مبارک گھڑی ہیں۔ کئی لوگ ہمارے ساتھ پچھلے جمعوں میں تھے، پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہیں۔ اب ان کی عبادت اس درجے کی تو نہیں ہے نا جب وہ زندہ تھے تو جو عبادت کر رہے تھے، پیچھے تو کبھی کبھی مسٹر کو یاد آئے گا، میرا باپ یاد ہو گیا، فوت ہو گیا تھا، اس کے لیے دعا کرنی ہے، کبھی کبھی مسٹر کو یاد آئے گا۔
لیکن جو بندہ خود زندہ تھا، اس کی صبح و شام عبادات ہو رہی تھی، جس درجے میں وہ اپنی عبادات نیکیاں بھیج رہا تھا، جب وہ فوت ہو گیا اس درجے کی تو وہ نیکیاں نہیں دے۔ تو اس لیے اللہ پاک خیر و عافیت، صحت و عافیت، ایمان سلامتی کے ساتھ بار بار مسلمانوں کو رمضان المبارک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہم یہ نہیں کہتے آج آخری جمعہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک اگلا جمعہ بھی دے، اور اچھی بات ہے جمعہ مل جائے، لیکن وہ بھی جہالت ہے کہ جمعے کے دن عید آ جائے تو حکومت کے لیے بھاری ہے۔ ہماری حکومت کے لیے تو ہر دن بھاری ہے، آپ جمعے کی انتظار کیوں کرتے ہیں؟ ہر دن بھاری ہے۔ ہم تو جب سے جہاں حالات سنبھالی ہے، آج ڈالر یوں ہو گیا، آج مہنگائی یوں ہو گئی، آج بم دھماکہ یوں ہو گیا، آج فلان ہو گیا، ہمارے ملک پاکستان کے لیے تو کوئی دن ہلکا آیا ہی نہیں ہے۔ ہر حکومت آئی بھاری ہی بن کر آئی، اور ہر دن آیا تو بھاری۔ یہ کیا بات ہے؟ فضول بات ہے، جہالت کی بات ہے۔ جمعے کے دن عید آئے تو زیادہ اچھی بات ہے، وہ اس میں عید میں بھی مغفرت ہوتی ہے، جمعے کی بھی بڑی فضیلت ہے، 2 خطبے ہیں، زیادہ عبادت ہے، زیادہ مشقت ہے، جس کام میں زیادہ مشقت ہو زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ کیا بات ہے جی حکومت کے لیے۔ اور حکومت جو ہے نا جی، وہ جلدی دکھا لیتی ہے چاند کہ جمعے کا دن نہ ہو، یا دیر سے دکھا لیتی ہے چاند کہ جمعے کے دن عید نہ ہو، ایسی فضول بات ہے۔ اور یہ قضاء عمری وغیرہ اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ جو گناہ نمازیں رہی ہیں اس کی ہمت کریں، ڈائری بنائیں۔ تو میں بات کر رہا تھا، بہت سی راتیں ہم نے ایسی گزاری، سہرت لیالین لا نوم فیہا، کہ جن پوری راتوں میں نیند ہمارے قریب نہیں آئی، لیکن شغل میں، لہو و لعب میں، موبائل دیکھنے میں، گپ شپ لگانے میں، ایئرپورٹوں پر اپنی فلائٹ کے انتظار کرنے میں یوں گزار دی ہیں راتیں، لا نوم فیہا۔ لیکن کیا ایسی راتیں بھی ہماری زندگی میں آئی ہیں، گزری ہیں، کہ جو پوری راتوں میں ہم جاگے، ہمارے قریب نیند تک نہیں آئی، اور اللہ کے سامنے سر و سجود رہے، ذکر و اذکار میں رہے، توبہ اور تسبیحات میں رہے نا جی؟ تو بات یہ ہے دوستو، یہ مبارک گھڑی ہے کہ ایک دفعہ کی توبہ 70 گنا بن گئی، ایک دفعہ کا استغفار 70 گنا بن گیا، ایک فرض 70 گنا۔ اور سب سے قریب وہ پیکج نہیں ہوتے، وہ شناختی کارڈ کے، وہ نادرا کے، گاؤں گاؤں میں گاڑی پہنچ جاتی تھی نا جی، کہ آپ کو اسلام آباد پنڈی اٹک جانے کی ضرورت نہیں ہے جی، تمہارے گلی میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے، شناختی کارڈ بنا لو، کتنی آسانی ہوئی۔ یہ ہماری گلی میں مغفرت کھڑی ہوئی ہے، آسمان دنیا کے اوپر صاحبان پہ مغفرت کھڑی ہوئی ہے، اب کوئی آئے مانگنے والا۔ تو توبہ بہت اونچی چیز ہے، اور توبہ واجب ہے، جس طرح اور بہت سارے واجبات ہیں نا جی اپنی زندگی کی، ہر روز توبہ واجب ہے، ہر روز گناہ ہوتے ہیں، توبہ کر کے۔ لیکن یہ یاد رکھنا، عبادات کی توبہ توبہ ہے کہ ان کی قضا کرے اللہ سے توبہ، لیکن معاملات کی توبہ، معاملات والے بندے کا لین دین پہلے صاف کر کے پھر توبہ ہے۔ وہ ایک درزی سے کپڑے سلائی کیے گئے، وہ کپڑے کسی اور کے سلائی کر دیے، سوٹ بھول جاتے ہیں نا، زیادہ کام کرتے ہیں نا، تھک جاتے ہیں۔ اللہ درزیوں کو روزی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بس سیزن میں ہیں، حالانکہ سیزن یہ ہے نیکیاں کمانے کا، وہ سیزن یہ سمجھے ہیں کہ ہمارے کپڑے سلائی، وہ کپڑے میرے کسی اور کے سلائی کر دیے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، مثال سمجھا رہا ہوں۔ ویسے ہمارے کپڑوں کے ساتھ بھی درزی صاحب ہمارا بڑا دوست ہے، اسی طرح ہی کرتا ہے، اسے پتہ ہے، وہ مولوی صاحب کا غصہ چیک کرتا ہوگا کہ یہ میں آج اس کے کپڑے غلط بناتا ہوں، یہ کیا کرے گا میرے ساتھ، واللہ عالم، یا بھول جاتا ہے۔ کپڑے کسی کے کسی اور کو بنا دیے، اور وہ بندہ پہنچ گیا کپڑے لینے کے لیے، تو درزی نے کہا کہ کپڑے نہیں ہیں، میں نے وہ کسی اور کے بنا دیے۔ تو اس نے کہا ٹھیک، یہ تو آپ کو دینا پڑے گا۔ اس نے کہا نہیں دیتا ہوں، حالانکہ حکم ہے درزی کی کپڑے خراب، درزی سے خراب ہو جائیں تو اس کو وہ کپڑے پورے کرنے ہیں، خرید کے دینے۔ یہ بندہ مولوی صاحب اور کر کیا سکتا ہے؟ یہ دنیا کی، پوری دنیا کی کمزور ترین مخلوق کا نام ہے۔ اس نے کہا کپڑے نہیں دیتا ہوں، جاؤ مولوی صاحب۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، نہیں دیتے ہو، آخرت میں لے لوں گا، معاف نہیں کروں گا، آخرت میں لے لوں گا۔ وہ درزی بھی بڑا کوئی بیدار دل تھا، زندہ دل تھا، کہنے لگا دوست پیسے لیتے ہوئے جاؤ، آخرت میں معلوم نہیں تمہارا نمبر آئے گا یا نہیں آئے گا، میں نے بہت کتنوں کے دینے ہوں گے۔ یہ فکر ہونی چاہیے کہ آخرت میں نیکی میری ضرورت کی ہے، میرے جب گناہ ہوں گے
لوگوں کا مال کھایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، تہمت لگائی ہوگی، دھوکے کیے ہوں گے، تو میری نیکیاں ادھر آخرت میں چلی جائیں گی، میں خود خالی رہ جاؤں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ غریب سب سے وہ ہے جو نیکیوں کے انبار لے کر آیا تھا، جب حساب کتاب ختم ہوا تو گناہوں کے انبار اس کے پاس تھے۔ صاحب حقوق آتے رہے اور ان کی نیکیاں اس کو ملتی رہی، اور پھر بھی صاحب حقوق باقی تھے، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تھیں، تو فرمایا کہ اب ان صاحب حقوق کے گناہ اس کے اوپر چھوڑتے جاؤ۔ تو اپنا معاملہ توبہ کے لحاظ سے ہر روز صاف ہونا چاہیے، ہر روز توبہ واجب ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہم اجعلنی، دعائیہ جملہ ہے، اللہم اجعلنی من الذین احسنوا استبشروا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفِرُوا۔ اللہ پاک مجھے ان لوگوں میں بنا، یہ ہمارے لیے سبق ہے، وہ تو معصوم ہستیاں ہیں، اللہ پاک مجھے ان لوگوں میں بنا کہ جب وہ نیکی کریں تو ان کا دل خوش ہو جائے، اور جب ان سے گناہ ہو تو پریشان ہو کر فوراً استغفار میں لگ جائیں کہ ہم سے گناہ ہو گئے۔ اس حدیث میں تو یوں ہے، ایک اور حدیث میں ایمان کو چیک کرنے کی علامت بتائی گئی ہے، اذا ساءت کا سیئتوں کا، جب آپ کی برائی آپ کو پریشان کر دے، وَإِذَا حَسَنَتْ کا، اور آپ کی نیکی آپ کو خوش کر دے، پھر سمجھے کہ تو مومن ہے۔ ایمان چیک کرنے کی بات بتائی حدیث میں، گناہ کرتے ہو تو وہ آپ کو پریشان کر دے، گناہ کرنے کے بعد یا فی الحالت اسی وقت، اور نیکی کی ہے تو اس نے دل میں خوشی لائی ہے، اگر یہ کیفیت آپ کو حاصل ہے فَأَنْتَ مُؤْمِن، پھر آپ جان لو کہ آپ مومن ہو۔ اور ویسے تو بہت ساری دکانوں میں یہ لکھا ہوتا ہے نا، ادھار من ہے جی، ادھار من ہے، اصرار نہ کریں، تو یہ توبہ میں ادھار جائز ہے؟ توبہ کو بھی نقد کرو نا، یہ ادھار کیوں کرتے ہیں؟ قرآن مجید نے کیا بات کہی، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، توبہ ان لوگوں کی ہے جن سے گناہ ہوا، ایک گناہ ہوا، بجہالت، ناواقفی میں ہو گیا، اندازہ ہی نہیں ہوا، یعنی ایک گناہ ہوا، کیوں؟ گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے سابقہ گناہوں کا معاملہ صاف کر چکا ہے، ہر روز اپنے گناہوں کی معافی کر چکا ہے، آج کا ایک گناہ ہے، ثم یتوبون من قریب، فوراً متوجہ اللہ ہوا، توبہ اور استغفار میں لگ گیا، فاولئک یتوب اللہ علیہم، وہ اتنا مہربان ہے، اس اللہ نے اس کو اپنی رحمت میں لے لیا، معافی کر دی ہے۔ آگے فرمایا ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے، برائیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو مرتے وقت کر لیں گے، حتی اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الآن، موت کا فرشتے نظر آنے لگے، سیئات بہت کی، ولیست التوبۃ، اب توبہ نہیں ہے، سیئات بہت کی، کبھی توبہ نہیں کی، اور حتی اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الآن، موت کے فرشتے آ گئے تو اب استغفار میں لگ گیا۔ فرمایا وللذین یموتون وہم کفار اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما، چوتھا پارہ ختم ہو رہا ہے، آخری صفحہ ہے، فرمایا یہ لوگ جنہوں نے، ایمان والے، گناہ بہت کیے، توبہ نہیں کی، مرتے وقت توبہ کرنے لگ گیا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ دونوں جو مریں گے، یہ مومن جس نے بہت گناہ کیے توبہ نہیں کی، اور وہ کافر کہ اس کی توبہ کیا ہے، یہ دونوں جب مریں گے، اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما، ہم نے تیار کر کے رکھا ہے ان دونوں طبقوں کے لیے دردناک عذاب۔ کیوں؟ آپ کو ایک موقع ملا تھا، آپ کو اس کے لیے تو کوئی ٹیکس نہیں جمع کرنا تھا، توبہ کے لیے کوئی اس کے لیے شرائط نہیں تھی کہ فلانی جگہ میں جاؤ گے تو توبہ ہوگی، تو ہر جگہ اللہ حاضر ناظر ہے، ہر ٹائم توبہ ہو سکتی تھی، پوری زندگی آپ کے پاس ٹائم تھا، اتنا آسان کام تھا، جس کے لیے کوئی نہ لباس کی شرط، نہ سفر کی شرط، نہ صدقہ خیرات اور پیسے کی شرط، نہ کسی ملک دور جانے کی شرط،
نہ کسی کے دروازے پر جانے کی شرط، وہ اپنے دل میں ہی آپ صدقے دل سے اللہ سے معافی کر لیتے، وہ معاف کر دیتا۔ اتنا آسان کام زندگی میں نہیں کیا، اب کر رہے ہو۔ جب موت کے فرشتے تو معلوم یغرغر کہتے ہیں، توبہ حدیث میں آتا ہے توبہ قبول ہوتی ہے جب حالت نزع نہ شروع ہوئی ہو۔ صحت کے زمانے میں حدیث میں آتا ہے 1 درہم جب ضرورت ہوتی ہے، 1 درہم خرچہ کرے گا، وہ اتنا کچھ اس کو اجر دے گا۔ مرض الوفات میں ہزاروں درہم خرچ کر لے، ثواب تو ہو ہی جائے گا، اتنا نہیں ہوگا جو صحت کے زمانے میں ہے۔ وہ در جوانی توبہ کردن، شیخ سعدی فرماتے ہیں نا، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ زادہ می شود پرہیزگار، وقت پیری می شود گرگ زادہ می شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ، جوانی میں آنسوؤں کو بہانا، اللہ کے سامنے تنہائی میں گڑ گڑانا، معذرت کرنا، یہ رونا رات کی تاریکیوں میں، یہ پیغمبرانہ سنت ہے۔ وہ تو معصوم ہستیاں ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہنڈیا کی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ابلنے کی آواز آتی تھی رات کی تاریکیوں میں۔ عبادت ہو رہی ہے، وہ مخلوق، وہ ہستی عبادت کر رہی جو معصوم ہے۔ تو یہ لوگ جو ہم ہیں، جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ان کی توبہ تو اور آگے ہو، پنڈلیاں سوج جاتی ہیں۔ تو جوانی کی توبہ ہے، پیغمبرانہ سنت ہے، گناہ نہیں تب بھی توبہ ہو رہی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں۔ استغفار گناہوں کو معاف کرتا ہے، زیادہ استغفار ہو گیا درجات اور نیکیاں ملے گی۔ اور اگلا دوسرا مصرع ہے کہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے شیر یا بھیڑیا تو وہ بھی بزرگ بن جاتا ہے۔ کتنا ظلم کرتا ہے شیر، ظلم کرتا ہے بھیڑیا، ان کے پاس ظلم کے علاوہ کوئی اور چیز ہی نہیں ہے۔ لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے، ڈانٹ ٹوٹ جاتے ہیں، سب کچھ پھر بیٹھ جاتا ہے بجائے بزرگی کے، اور اس کے پاس نیکی اور توبہ کے اور پھر کیا ہے اس کے بعد۔ ایک مثال سمجھانا ہے کہ جوانی میں توبہ ہے جب گناہ کرنے کی صلاحیت ہو، جب کسی کو مکہ مارنے کی صلاحیت ہو، جب چوری کرنے کی صلاحیت ہو، اس وقت کی جو توبہ اور پرہیزگاری ہے وہ اونچی ہے۔ اور بڑھاپے کی بھی غنیمت ہے۔ بہت سارے بوڑھے ابھی بھی دوبارہ جوانی کی طرف جانے کی سوچ میں ہیں۔ جو سوچ تو ہو سکتی ہے، تمنا ہو سکتی ہے، آرزو ہو سکتی ہے، اس کے لیے کوئی پابندی تو نہیں ہے، لیکن بڑھاپے کے بعد جو چیز اور منزل ملنے والی ہے وہ قبر ہے۔ جوانی میں یہ اندازہ ہو سکتا ہے، بہت سارے جنازے جوانی میں اٹھائے ہم نے، بچوں کے اٹھائے، لیکن جوانی میں پھر بھی ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تو جوان ہوں، بوڑھا ہوں گا۔ بڑھاپے کے بعد کیا اندازہ اور کس آرزو میں بیٹھا ہے کہ اس کے بعد جوانی آئے گی، پھر توبہ نہیں، اس کے بعد قبر آئے گی، عالم برزخ آئے گا۔ بڑھاپے کی توبہ بھی بڑی اونچی ہے، حالت نظر سے پہلے تو توبہ قبول ہی ہو جاتی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے وہ کئی فرمان سنے ہیں، اس میں آج ایک فرمان کا اضافہ ہوگا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ ایک کافر مسلمان ہوتا ہے، اس کے سب کا سارے گناہ معاف، اب اس نے نماز کی قضا نہیں کرنی، روزوں کی قضا نہیں کرنی، فلاں فلاں، بس ختم، سب گناہ معاف۔ الہجرت تہدم ما کان قبلہ، ہجرت سارے گناہ سب کا معاف کر دیتی ہے، صدق کے دل سے ہو، اللہ کی رضا ہو۔ والحج یہدم ما کان قبلہ، صحیح حج ہو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ والعمرۃ تہدم ما کان قبلہ، سارے گناہ عمرے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں سنیے۔ التوبۃ یہدم ما تہدم ما کان قبلہ، صدق کے دل سے توبہ کر لی کسی نے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث فرماتی ہے جس نے توبہ کر لی ایک اس کا گناہ پھر نامہ اعمال میں نہیں رہے گا، ایک بھی۔ کل بنی آدم خطاؤون، ہر بندہ گناہگار ہے۔ خیر الخطائین التوابون، بہترین گناہگار وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ اور جب توبہ کر لی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی توبہ ہو گئی کہ اب دوبارہ یہ گناہ نہیں کرے گا۔
اللہ سے عزم کر لیا، اللہ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا دیتا ہے۔ توفیق عطا کی نا جی، توفیق، یہ اللہ نیکی کی توفیق جو ہم سب بیٹھے ہیں۔ علماء تصوف لکھتے ہیں کہ جب بھی نیکی کی، اچھائی کی توفیق ہو تو اس کے بعد دو کام ضرور کریں۔ ایک یہ کہ اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے مجھے نیکی کی توفیق عطا کی، صحت دی، نماز روزہ ادا کر رہا ہوں، تیرا شکر ہے۔ ایک تو نیکی پر جو توفیق ملی ہے اس پر شکر ادا کریں، اور دوسرا استغفار کریں کہ میری نیکی کما حق کہو نہیں ہو سکتی، جتنی بھی بہت اچھی ہو اس کی شان کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تو بتا رہا تھا فرض نماز کے بعد بھی استغفر اللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ قرآن مجید نے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا نا، وہ کیا کرتے ہیں رات کو اور ہم کیا کرتے ہیں؟ فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے، میرے ماننے والے، میرے ساتھ پیار کرنے والے راتوں کو اپنے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، ہمارے سامنے قیام میں، رکوع سجود میں نظر آتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب سے 100% امید بھی رکھتے ہیں کہ وہ مہربان معاف کر دے گا۔ یہی مانگنے کا انداز ہونا چاہیے، اور ڈر بھی رہتا ہے، وہ شہنشاہ مطلق ہے، اس سے کون پوچھنے والا ہے، اگر وہ مجھے معاف نہ کرے تو یہ ڈر بھی لگا رہتا ہے۔ بستروں سے جدا ہو گئے اللہ والے، رات کو تسبیحات میں، قیام میں، سجود میں نظر آئے، دعاؤں میں، مناجات میں نظر آئے۔ اب آخر میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ساری رات عبادت کرتے رہے، نبی کی اس سنت پر عمل کرتے رہے، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا یا ایھا المزمل، اے میرے محبوب پیغمبر، چادر اوڑھنے والے میرے محبوب پیغمبر، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، چادر اوڑھنے والے، یہ محبت کی ادائیں ہیں۔ نبی کی فضا دیکھی رب العالمین میں کہ آج میرے محبوب نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، آج کمبلی اوڑھی ہوئی ہے، تو اسی کے نام سے پکار دیا۔ رات کو میرے محبوب پیغمبر میرا مزید قرب حاصل کرنے کے لیے اٹھ جایا کرو، قرآن کی اس میں تلاوت کیا کرو، پھر اور اونچے مقامات ملیں گے۔ یہ نیک لوگ اس سنت پر عمل کرتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، استغفار، پھر آخر میں استغفار کرتے ہیں۔ یہ نیکی کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اور ہماری نیکی کیا ہے؟ نفلوں کی بھی توفیق ہو گئی تھی رات کو، 25ویں رات تھی نا، نفلوں کی بھی توفیق ہو گئی تھی۔ کل ہم نے ایک دیگ بھی دی تھی، ہمارا ادھر مدرسہ بھی ہے، ادھر بھی ہم، یہ ہماری نیکی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ کو نفلوں کی توفیق ہوئی تو ہمیں بتانا ہے، ادھر مدرسہ چلانا ہے، صدقہ دے رہے ہو، لوگوں میں دیگ تقسیم کی، ہمیں چلانا ہے۔ یہ کیا نیکی ہے؟ نیکی کیا قرآن کہتا ہے؟ نیکی کر کے وہ ادھر ادھر نہیں کرتے، مزید استغفار کرتے ہیں کہ اللہ ہماری نیکی میں بہت کمیاں ہیں، قبول فرما لے، اس کی کوتاہی کو معاف کرے۔ یہ نیک بندے کی شان ہے۔ تو بات یہ ہے جب فکر لگ جائے، تڑپ لگ جائے تو رات کا اٹھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ کس قدر گراں ہے، اقبال مرحوم کہتے ہیں نا، کس قدر گراں ہے رات کی بیداری، اور تمہیں ہم سے پیار ہے، تمہیں نیند پیاری ہے۔ تب آزاد پر قید رمضان بھاری ہے،
تم ہی بتاؤ کیا یہ آئین وفاداری ہے؟ رات کو صرف جاگنا تمہارے لیے مشکل ہو گیا، اور وہ جاگنا بھی تمہارے ہی لیے تھا۔ حدیث تو کہتی ہے نا، ساری کائنات اللہ کے حمد و ثنا میں، تسبیحات میں لگ جائے، ایک بھی کوئی گنہگار کافر نہ رہے تو اللہ کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ خود بہت اونچا ہے، اپنا فائدہ ہے نیکی اور استغفار میں۔ ساری کائنات گنہگار، کافر، مشرک، بدعت، شرک سب کچھ کرنے لگ جائے، ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے تو اللہ کی عظمت میں ذرہ برابر کمی بھی نہیں آئے گی۔ یہ نیکی اپنا فائدہ ہے، یہ گناہ اپنا نقصان ہے، یہ گناہ اپنا نقصان۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے حدیث نقل کی، فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنه داب الصالحین قبلکم ومقربۃ الی ربکم ومکفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاسم ومترددۃ للداء عن الجسد۔ اے مسلمانوں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارے اوپر رات کی نماز لازم ہے۔ یہ لازم ترغیبی ہے، رات کی تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جایا کرو۔ رمضان میں تو اٹھنا آسان ہو گیا، تہجد کی عبادت ڈالو، تہجد کی نماز پورے سال کی ہے، رمضان میں عادت پڑ سکتی ہے۔ علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم، اس لیے کہ جتنے اللہ والے تم سے پہلے گزرے سب کا طریقہ کار یہی رہا ہے۔ اللہ کو چاہنے کا، منوانے کا، اللہ کا مقرب ہونے کا سب کا یہی طریقہ رہا ہے۔ وہی اللہ ہے، یہ وہی دنیا ہے۔ نہ دنیا بدلی، نہ اللہ پرانا ہوا، بوڑھا ہوا، وہ ہمیشہ سے ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی دروازہ توبہ کا کسی وقت بند نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ نیند سے پاک ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے گزرے، اسی دنیا میں گزرے، یہی دال ساگ کھانے والے تھے، یہی آسمان و فضا، یہی چاند ستارے تھے، وہی رب العالمین ہے۔ اقبال مرحوم کہتا ہے، نہ اٹھا پھر کوئی رومی ہے۔ اب ایسی تڑپ کیوں نہیں ہوئی؟ ایسی آنکھوں کی بیداری کیوں نہیں ہوئی؟ ایسی آنکھیں نمنمائی کیوں نہیں؟ دنیا تو وہی ہے، اسلام بھی وہی ہے، قرآن حدیث بھی وہی ہے، اللہ کی شان، اللہ کے وہ رحمت بھی وہی ہے۔ فرمایا نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب گلی راں، وہی تبریز ہے ساقی۔ وہ بابا سعدی، وہ ایران کا علاقہ ہے، شیراز میں، وہ آج بھی شیراز موجود ہے۔ آج شیراز کیوں اللہ والے پیدا نہیں کر رہا؟ وہی شیراز باقی ہے، وہی روم باقی ہے، وہی دانا ساگ دال گوشت باقی ہے۔ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلیراں، وہی تبریز ہے ساقی۔ تبریز میں حضرت شمس تبریز کی طرف اشارہ کیا علامہ نے، اور فرمایا آج بھی تم رومی بن سکتے ہو، سعدی بن سکتے ہو، شمس تبریز بن سکتے ہو، بایزید بستامی بن سکتے ہو، جنید بغدادی بن سکتے ہو، حسن بصری بن سکتے ہو، زیر صحابہ تو نہیں بن سکتے۔ صحابہ جیسی ہستیاں تو جنہوں نے نبی کا دیدار کیا وہ اونچے ہیں، لیکن جو اولیاء صحابہ کے بعد آئے ہیں، اللہ والے آئے ہیں، عبد القادر جیلانی ہو، حسن بصری ہو، بڑے بڑے اللہ والے گزرے، اب کیوں نہیں بنتے ہو؟ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے،
وہی آب و گلیراں وہی تبریز ہے ساقی۔ اب بھی ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوسی تو گناہ ہے، ہر وقت وہ اپنے دامن رحمت میں لینے کے لیے تیار ہے۔ اعلان ہو رہا ہے من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ او مسلمانوں، میرے اپنے آخری حبیب کے ماننے والے چاہنے والوں، تم سے غلطیاں ہو گئیں، ہم سے صدق دل سے صلح کرو، استغفار کرو، توبہ کرو تو مجھے معاف کرنے والا داتا پاؤ گے۔ فرمایا نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال ہزاروں سے، وہی آب و گلیراں وہی تبریز ہے ساقی۔ لوگ کہتے ہیں آج کیسے نیک بن سکتے ہیں؟ اقبال مرحوم کہتا ہے نا امید نہ ہو اے اقبال اپنے کشت ویراں سے، نا امید نہ ہو اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ بنجر زمین میں جب پانی آ جائے وہ مردہ زمین حیات میں بدل جاتی ہے۔ یہ گناہگار شخص جو مردہ ہے دل و دماغ اس کا، جب توبہ کے 2 قطرے بہا دے گا، یہ قطرے اتنے نم ہیں، یہ مٹی اتنی زرخیز ہے، یہ قطرے عند اللہ اس انداز میں قبول ہوں گے۔ حدیث فرماتی ہے ایک قطرہ دنیا میں جو اللہ کی خشیت سے بہایا، یہ جہنم کے انگاروں کو بجھا دے گا۔ میدان حشر میں غم و حزن میں ڈوبا ہوا شخص اتنے قطرے بہائے گا، اتنا پسینہ آئے گا، خود ڈوب جائے گا، لیکن وہ جہنم کے انگاروں سے وہ نہیں بجھا سکے گا۔ فرمایا عینان نہیں قطرتان، قطرتان یحبہم اللہ تعالی۔ ترمذی شریف نے حدیث نقل کی 2 قطرے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک اللہ سے توبہ کی صورت میں ندامت میں بہنے والا آنسوؤں کا قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو اس گنہگار توبہ کرنے والے کا بہنے والا قطرہ جہنم کے انگاروں کو بجھا دے گا۔ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُحْرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ایک وہ مجاہد اسلام کا قطرہ جو اللہ کی رضا کی خاطر اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد میں مصروف عمل رہا اور شہید ہو گیا، وہ قطرہ خون کا بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ عینان لا یمسہم النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں اس آنکھ والے کو جہنم نہیں چھوئے گی بھی، جہنم اس کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ 2 آنکھیں ایسی ہیں عین بکت من خشیت اللہ، ایک آنکھ وہ ہے جو روئی روئی اتنی روئی اللہ کی خشیت میں کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت بھی مچل گئی، اور اس گناہگار کو رب العالمین میں اپنی رحمت کی چادر میں لے لیا۔ وعین، ایک آنکھ تو یہ ہوئی، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور ایک وہ آنکھ جو رات کو جاگتی رہی، اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کرتے رہا، وہ مجاہد اسلام، وہ رات جو اس کی جاگتی رہے وہ جاگتا رہا، وہ عین وہ آنکھ جو کھلی رہی، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، فقال اعرابی، فقام اعرابی فقال لمن ہی لمن یا رسول اللہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام
وصلّى باللیل والناس نیام۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے محلات میں کچھ ایسے کمرے ہوں گے جن کا اندر سے باہر نظر آئے گا، باہر سے اندر نظر آئے گا۔ ایک دیہات سے آنے والا صحابی رضی اللہ عنہ اٹھا، عرض کرنے لگا اللہ کے رسول یہ عمدہ کمرے کن خوش نصیبوں کو ملیں گے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 4 کام ہوں گے انہیں اس طرح کی اونچی جنت ملے گی، جو گفتگو کے لحاظ سے بڑے نرم تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، روزے رکھتے تھے، اور رات کو دنیا سوئی ہوئی ہوتی تھی یہ جاگ کر اللہ کے سامنے قیام میں نظر آتے تھے۔ دوستو اللہ پاک ان مبارک گھڑیوں کی سچی بات یہ ہے کہ اپنے فضل سے ہمیں قدر و منزلت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیلۃ القدر کی عبادت، یہ ساری راتیں لیلۃ القدر، یہ سارے ہی دن، ہر شب قدر اگر قدر بدانی، ہر گھڑی قیمتی ہے جب آپ نے اس کو قیمتی بنا لیا۔ میرا کچھ کہنا آپ کا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے، دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا